ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جب میں کیو میں لگا تھا تو یکدم جو ہے مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے اور مجھے چکر آنا شروع ہو گئے. میں گرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے سنبھال لیا. انہوں نے مجھے چیئر پہ بٹھایا، پھر پانی لے کے آئیں. یہاں پہ میری سرجری ہوئی تھی سڈنلی، جو کہ ایک پین شروع ہوا فلائٹ والے دن. کچھ پتہ نہیں تھا کیا تھا. پاکستان سے، سعودی عرب سے ہر حکیم کی دوائی جو ہے ہم نے استعمال کر لی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں لندن میں. سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیچھے جو ہے نارتھ مڈل سیکس یونیورسٹی ہاسپٹل، یہاں پہ میری سرجری ہوئی تھی سڈنلی، جو کہ ایک پین شروع ہوا فلائٹ والے دن. کچھ پتہ نہیں تھا کیا تھا. الحمدللہ ابھی جو ہے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، سب کچھ اوکے ہے اس وقت انشاءاللہ. صرف زخموں کی جو ہے وہ تکلیف ہے تھوڑی بہت، انشاءاللہ وہ بھی کچھ دن میں دوائیوں کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے. آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ. تفاصیل جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کی کہیں تھوڑا سکون کر کے پھر دوں گا. فی الحال یہاں سے نکل رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور آپ سب کی دعاؤں کا بھی بہت شکریہ. اور اورنگزیب صاحب اور مبشر صاحب اور ساتھ میں جو ہے یہ فہیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ان سب کے جو ہے بیچارے 2 دن سے میرے ساتھ لگے ہوئے تھے ہاسپٹل میں. ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنی جو ہے یہاں پہ دیار غیر میں سپورٹ کی ہے، اور یقیناً یہ نہ ہوتے تو شاید یہ اتنی آسانی سے مطلب جو ہوا ہے وہ نہ ہوتا. یہاں کا سسٹم جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی بہترین ہے. لیکن جب آپ ایمرجنسی میں آتے ہیں تو پھر آپ کو 7-8 گھنٹے کا حساب لگا کے آنا چاہیے. وہ جو ہے سب سے برا وقت تھا یہاں پہ. لیکن اس کے بعد جب ایک مرتبہ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ آپ کی کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے، تو بہت ہی سموتھلی اور بہت ہی مطلب ہے کہ ایک پروفیشنل طریقے سے جو ہے نا آپ کا سارا حساب کتاب انہوں نے ماشاءاللہ کیا ہے اب تک 2 دن کے. تو ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے جو ہے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کی شکل کیسی ہے، آپ خوبصورت ہیں، آپ بدصورت ہیں، آپ گورے ہیں، آپ سفید ہیں، کالے ہیں. یہ فرق میں نے جو محسوس کیا میں وہ بتا رہا ہوں. تو ایک اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پہ، اور اللہ کا فضل ہے کہ اب تکلیف جو تھی وہ 2 دن کی اس سے تو نجات مل گئی. لیکن جو باقی انشاءاللہ آگے ہے یہ بھی امید ہے خیریت سے انشاءاللہ گزر جائے گا. تو باقی تفاصیل انشاءاللہ بعد میں تھوڑا ریسٹ کر کے پھر آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت سے مسائل جھیلے، اور اسی طرح جو ہے جو دوحہ ٹو ہیتھرو ایئرپورٹ ہے یا لنڈن آنے تک کا جو سفر ہے، وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں بالکل ہی اس کی مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ریکارڈ نہیں کر سکا. تو بہت مسائل ہوئے میرے ساتھ اس سفر میں، اور وہ کسی مطلب تیسرے فریق کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ صحت کی وجہ سے تھے. تو مثال کے طور جیسے میں دوحہ ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھا ہوں تو 2 پین کلر لے کے بغیر کچھ کھائے میں مطلب فلائٹ تھوڑی سی فارغ تھی پیچھے کچھ سیٹیں، تو وہاں پہ جا کے میں سو گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب لینڈ ہونے لگا تو میری نیند تب جاگی کوئی 6 گھنٹے کے بعد. بیچ میں تھوڑا بہت اٹھتا تھا کسی نہ کسی وجہ سے، مطلب جسم کو درست کرنے کے لیے آگے پیچھے، لیکن مطلب میں کنٹینیوس جو ہے سوتا ہی رہا. ہوا یہ کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جب میں کیو میں لگا تھا تو یکدم جو ہے مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے اور مجھے چکر آنا شروع ہو گئے. ایسا فیل ہوا جیسے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہو، یا شوگر جو ہے میرے خیال سے بہت زیادہ لو ہو گئی تھی، اور گھبراہٹ سے مجھے شروع ہو گئی. اب میں یہ ڈر رہا تھا کہ یار اگر میں کیو سے نکل کے ان کے پاس جاتا ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں. لیکن مجھ سے جب برداشت نہیں ہوا، یہ سیکنڈز کی بات ہے، منٹوں کی بات نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ میں سوچتا رہا ہوں. تو سب کچھ میں نے وہاں پہ چھوڑ کے کیو سے نکل کے میں سیدھا امیگریشن والوں کے پاس پہنچ گیا. ساری دنیا مجھے دیکھ رہی تھی کہ یار اس کو کیا ہو گیا ہے، کیسے نکل کے جا رہا ہے. پسینے پسینے تھا میں بالکل. میں نے کیپ اتاری اپنی، اور جو میں نے وہ پہنی ہوئی تھی اپنی شرٹ جو پہنی ہوئی تھی اس کو اتار کے میں نے مطلب سائڈ پہ کیا. تو میں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں گرنے والا ہوں. میں گرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے سنبھال لیا. مطلب جو سیکیورٹی افسر تھی وہاں پہ بہت اچھی عورت تھی، انہوں نے مجھے چیئر پہ بٹھایا، پھر پانی لے کے آئیں. پانی کے کچھ گھونٹ میں نے لیے تو اس کے بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بسکٹ وغیرہ لے کے آئیں تو الحمدللہ طبیعت جو ہے میری اچھی رہی.
اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا میں سعودی عرب سے آیا ہوں. پاسپورٹ لیا تو انہوں نے ٹھیک ہے بھائی ہر چیز اوکے ہے, تو پھر کیا ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے نا, اگر آپ کے پاس باہر کوئی دوست ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ ارینج کرتے ہیں. مطلب وہ مجھے نہیں پتا کس قسم کی ارینجمنٹس ہوتی ہے. اگر میں انہیں کہتا کہ میرے ساتھ کوئی دوست نہیں ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ نہیں میرے ساتھ باہر ساتھی انتظار کر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے مطلب بغیر لائن کے میری امیگریشن وغیرہ کرا کے مجھے مطلب آنے دیا. باہر آئے ہم, طبیعت خراب تھی, آ کے میں سو گیا ہوں پہلا دن. پھر کوشش کی ساری رات آگے پیچھے جو ہے نا, مختلف دوائیوں کو تجربے کیے ہیں, کسی ڈاکٹر سے, کسی ڈاکٹر شبیر صاحب, اور اسی طرح جو ہے پاکستان سے, سعودی عرب سے, ہر حکیم کی دوائی جو ہے ہم نے استعمال کر لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر ریسنٹلی میرے دوست ہیں انعام رانا صاحب, یہاں لنڈن میں ہی ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار کل جو ہے پھر ہم ہاسپٹل چلیں گے. لیکن میں کل تک مجھ سے انتظار نہیں ہوا, مطلب تیسرے دن کے لیے. دوسرے دن رات کو جو ہے طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی کہ پھر ہمارے ایک اورنگزیب بھائی ہیں, ان کو میں نے میسج کیا. ویسے ان سے میں مذاق میں چیٹ کر رہا تھا, میں نے کہا آپ نظر ہی نہیں آئے, ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا یار میں تو اس وقت دبئی ہوں, تو میں آپ کو بھائی کو بھیجتا ہوں. تو انہوں نے کسی اپنے بھائی کو بھیجا, مبشر بھائی کو, تو وہ مجھے جو ہے پھر ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل جب لے کے گئے وہاں 6 سے 7 گھنٹے ہمیں ایمرجنسی میں بیٹھنا پڑا. 4 گھنٹے ہو گئے ہیں ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھے ہوئے نمبر آنے کے انتظار میں. جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 گھنٹے 40 منٹ مطلب جو سسٹم ہے اس کے مطابق لگیں گے آپ کی باری آنے تک. 2 دن سے جو ہے میں تکلیف میں ہوں. جن لوگوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ بھائی یو کے میں آپ بیمار نہ ہوں باقی کچھ بھی کر لیں, واقعی جو ہے نا یہ 2 دن سے جو تکلیف میں گزار رہا ہوں یہاں پہ ایسا ہی ہے. یہاں پہ آپ کو بیمار نہیں ہونا چاہیے, باقی کچھ بھی آپ ہو جائیں. اتنا مشکل ہے پروسیس ان کا. اب مجھے جو اس کی کوالٹی ہے اس کا نہیں اندازہ. یہ تو ابھی چیک اپ کریں گے, اس کے بعد دوائی دیتے ہیں, اس کا کیا اثر ہے وہ بات کی بات کہانی بات جائے گی. لیکن اتنی دیر کے بعد کیا کوالٹی بھی اتنی ہوگی کہ نہیں, یہ ابھی دیکھتے ہیں. میرے خیال سے سعودیہ نمبر 1. تھینک یو سعودیہ. وہاں پہ یہ آپ کو 20 منٹ میں 30 منٹ میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں. وہ بھی بعض اوقات لیٹ لگتے ہیں, اس سے بھی کم میں فارغ ہو جاتے ہیں ایمرجنسی میں, جو ٹاؤن کے اندر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. مین جو بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ تو ظاہر بات ہے کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو وہ چھوڑا رہتا سسٹم ہے. یس ہماری باری آ گئی. اچھا, انہوں نے 2 مرتبہ جو ہے کووڈ ٹیسٹ کیا ہے یہاں پہ, اور مجھے بہت گندا لگتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگی جارڈن کی ویڈیو جس میں ہم بارڈر کراس کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بھی کووڈ ٹیسٹ ناک سے لیا تھا, تو مجھے جو نا بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس میں. ایک مرتبہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے سہولت ہی سہولت ہے, تو وہ بہت ایزی جو ہے الحمدللہ سارے کام جو ہے ہمارے ماشاءاللہ ہو گئے تھے. مطلب وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ اس کی لازم سرجری ہے, پین کلر سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو تقریباً مطلب ہے کہ ہم رات کو گئے تھے تو دوسرے دن ہم مغرب تک ڈسچارج ہوئے. پھر جو ہے کل کی جو صبح تھی ہم دوبارہ نہیں پرسوں کی جو صبح تھی ہم نے پھر جو ہے ہاسپٹل ہم گئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے چیک اپ وغیرہ کیا سارا. تو ابھی زخم جو انہوں نے کھلا ہی رکھا ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں مواد جو ہے ابھی اخراج ہو رہا ہے, تو وہ کوئی پٹی شٹی کرتے ہیں جس سے مطلب ہے کہ وہ جو بھی نچوڑ ہوتا ہے سارا نکل آتا ہے, تو پھر وہ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے ہر کچھ مطلب ایک گھنٹوں کے بعد. تو دعائیں ہیں آپ سب کی. یہ تھی مختصر مطلب ساری یہ جو کہانی تھی دوحہ ٹو لنڈن کی پہلے 3-4 دن کی. اب انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم کوشش کریں گے آگے پیچھے گھومنے پھرنے کی. دوسرے یو کے جو دوست ہیں, جن بھائیوں نے میسج کیے ہیں, جنہوں نے کومنٹس کیے ہیں, بہت زیادہ ای میلز بھی کیے ہیں, واٹس ایپ میسج, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب پہ کومنٹس, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کی محبتیں جو ہیں یہ بہت انمول ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے آنے والے دنوں میں امید ہے کہ ایک اچھی طرح سے جو ہے پرانے زبیر ریاض کی طرح ملاقات ہوگی. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.